عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے. میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا. دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے. میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا. میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا آ گیا. وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی. غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا. ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے. کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو. کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے. میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے. اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے. فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو. کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے. میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے. کہنے لگا حضور اصرار نہ کرے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نہ بھی رکھوں تو خیر ہے. رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے. اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے. رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں. مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور نے تو کہا صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا. یہ تو تندرستی والا کام ہے. کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے. ارے دیکھو تو صحیح، آزماؤں. آپ فرماتے لوٹ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس. 300-400 بکری چرا رہا تھا. تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے. تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر. فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں. وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، وہ اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا. آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری. تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں. لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. تو آپ فرماتے میں کانپنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے. فرماتے میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں. تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کر۔ آپ یقین کریں، میں پولیس کی بات نہیں کرتا، MNA کی MP A کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں۔ غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں۔ ہم بڑے سخت ہوتے، ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دے، ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا راستہ دکھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام، وہ جب نماز کی امامت کرتے نا، بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا۔ تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے، شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں، نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ، تو آپ فرماتے تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا، جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے، بیویوں کا بھی پتہ ہے۔ تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، آج ذرا آپ بات تو کریں، معاملہ کیا ہے، وہ کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا۔ پہلی بیوی کو بتا نہ سکا، یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے، ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حس دی ہوتی ہے۔ یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی، تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے، خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے، وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، خاوند کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ، اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے۔ ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی۔ تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے۔ لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے۔ وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہو، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کیا جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے، شدید بیمار،
خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا۔ ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، وہ انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔ عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے، ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے، ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے، وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے، بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی، اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا۔ اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے، خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر پی، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں، تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مردی کا نکاح کر لے۔ وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے، اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا۔ شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے، ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے، لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے بھی۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی۔ وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے۔ آج ہر گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈرونے خواب آتے ہیں، اور آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے۔ تو میں نے کہا یار میں تو عامل شامل نہیں ہوں، اور لمبا چوڑا تعویذ دھاگا مجھے تو نہیں آتا، ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ۔ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے۔ اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے۔ پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ، وہ استغفار والا مسئلہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے۔ رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سوارے۔ ہم مسلمان ہیں، ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا ہے، ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا۔ تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک کہہ کہ مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرتی؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا؟
جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا، تو پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا؟ جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا۔ تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سنوارے گا۔ زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں۔ کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے، کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے۔ تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائے، مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جائے؟ تبدیلی کب آئے؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر؟ اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کری، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو؟ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا ہے۔ یہاں محفل، اب تو اللہ تعالیٰ محفل والوں کو توفیق ہدایت عطا کرے، وہ عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو باندھ کے رکھ، اور میں کہتا ہوں بس کرو یار، ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے، کسی غریب کو دے دو، عمرہ کر آئے۔ اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے محفل میں، جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے، خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے۔ یہ تو خیر کا کام ہے، یہ تو چپ کر کے دینا چاہیے۔ اور بھائی کب قرآن اندازی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے جمعے والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ رسم سمجھ لیا ان سب باتوں کو؟ بس ٹھیک ہے، ایک بڑا زبردست آج میں نے خطاب سنا جی 1.25 گھنٹہ، پھر کیا اثر ہوا اس کا؟ کیا رزلٹ نکلا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو بیسیوں اور سینکڑوں، تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے؟ جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا، انہوں نے سنا تھا انہوں نے۔ ادھر دیکھو، حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑھ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے، اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ بات کریں، لیکن بس پھر بدل گئے ہوگا، پھر اللہ کا خوف آ گیا، پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا، جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیا مانگنے لگا، بدل گئے نا، اللہ کا خوف آ گیا نا۔ اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی، اب مسجد میں بھی آ کے یہ نکاح کے پیچھے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں میں چودھری ہوں، یہ میری جگہ ہے۔ اب وہ بات بدل گئی، اب وہ رویہ نہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے، نہ صرف ایک قبیلے کے، اور جب فاروق اعظم بدل گئے تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمراں، 24 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران۔ اور جب کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہ عمر کو بلائے تو عمر کہیں جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور ایک دن رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے، 1-2 گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی 2 گلیاں بعد میں کہوں۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے میں۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے، ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے
اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے۔ پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو۔ تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے۔ اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے۔ چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا لوارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے ابھی؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کر، کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤ کس بات، ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا،
اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نا جی، بڑی مہربانی، پیسے نہ لائیے گا آپ۔ اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھو۔ عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دی۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہ، یہ ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی۔ بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا، جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے، پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لی، لیکن جب اللہ سے نہیں، ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے، نہ ہم تنہا مسلح پہ بیٹھتے ہیں، نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں، نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی، اللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے معاملات میں دکھاوا اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ اجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ رات مسلح پہ بیٹھے اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائے کہ میں، یہ باپ مجھے بعد میں ملا، اماں مجھے بعد میں ملی، بچے بیوی بعد میں ملے، پہلے تو میں اپنے رب کے پاس تھا، اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا، اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لیے ابر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی ہستی بنے گی۔ میرے بھائی جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑے اسے بندہ ناراض نہیں کرتا، اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑے گا، تو رب رسول کے ساتھ رشتے مضبوط کریں۔ ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، باتوں کے گورکھ دھندے میں زندان، کسی کو بھی چھیڑ لیں، جتنی مرضی باتیں سن لیں، کسی شخص سے بھی آپ ڈسکس کر لیں، جو مرضی اسے سن لیں۔ دیکھیں یہ کتنا جذبہ ہے، میرا خیال ہے میری تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کے آنسوؤں کو ہی ہمیں مسجد میں لے آنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ یہاں گفتگی کی تو حاجت ہی نہیں۔ آئیں گے مسجد میں آپ لوگ، ہلکا پھلکا ہی انشاءاللہ گایا آپ نے، چلو پکے نمازی کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ کہنے چاہیے، اسی سے پہلے بھی ہونے ہیں، اور بھائی کہہ دیا کریں، مہربانی کریں کہہ دیا، آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات سن لو ایک بات، انہوں نے رخ موڑ دیا ورنہ میں بات کسی اور طرف کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، فقط کفر، حضور فرماتے ہیں اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا۔ اللہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ادھر دیکھو میری طرف، اصل مصیبت یہ ہے، ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے لیے دعا کریں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں، نماز مسئلہ ہی نہیں آپ کا، مسئلہ اہمیت ہے، مسئلہ میں اپنے کسی سنگی کو فون کروں نا کہ 12 بجے آ، تو اگر تو میری کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہوگی تو 12 بجے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح بتائیں،
اور اگر میری اہمیت نہیں سمجھے گا تو آئے گا؟ میں نے کہا مسئلہ دل لگنے کا نہیں، دل تو کئی دفعہ بندے کا پیسوں میں بھی نہیں لگتا تو پھر چھوڑ جاتے ہیں لوگ دولت۔ کئی دفعہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئی؟ اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بزا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سلول قلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دی۔
یا وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے اور دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے، جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے۔ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے، فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے۔ کہنے لگا نہیں پتا مجھے پتا۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتے دے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل ہے۔ او بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر داہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں، نہ بدلا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے نا ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا، ایک ڈھیری تیری، ایک میری، اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنا جی میں ہی کھا دی، میں نہیں کھائی، یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری، کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے، مان گیا۔ ذرا بات کو سمجھے، پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا، مانا نہیں۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی یا تو مان گیا ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے۔ فرمایا او بھلے مانس، تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی، پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار۔ کہاں دنیا بار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو، کہاں رہ گیا۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے، ٹانگے، غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، بڑی ہی اس نے تفصیل سنائی۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے، بس کر۔ کہنے لگا حضور نہیں، یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے، اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا۔ فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا۔ کیا خوب فرمایا، کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے، کیا خوب رنگ ہے، اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں۔ دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو کھانا، اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا۔ یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی؟ یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی، اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گا۔ اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے۔ فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا، تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے، تیری ہیں، اور تو نے زیادتی کی، تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی۔ آپ اٹھ کے چلے گئے۔ صحرا کا علاقہ تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا تھا، ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ 2 ڈاکو آ گئے، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے چل دوڑ جا، سونا مارا ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ منت کی، کہنے لگا چلو مہربانی کرو، 3 حصوں میں ہے، 2 لے لو، ایک تو مجھے دے دو، ایک تو دے دو۔ منت کرنے لگا، وہ مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ دوستی کر لی، نام پتہ پوچھ لیا، گفتگو ہونے لگی، تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے، بے تکلفی شروع ہوئی۔ تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے، روٹی تو لاؤ۔
ایک کو بھیجا، ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے، وہ کھانا لینے چلا گیا۔ اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے، ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو، تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکو سجن ہے۔ کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہیں، آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو، اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے، چھوڑو، ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو۔ چلو جی، فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا، اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے، اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا۔ اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا۔ حب الدنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ وہ کھانا لے کے آیا، ابھی اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، پکڑا اور مار ڈالا۔ وہ مر گیا۔ اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے، 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا۔ ایس روٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ، لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت۔ آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی۔ دنیا داری سے بچ جائے، اس سے بچیں، ضرورت کی حاصل کریں، ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں گے، لیکن اس کو مشن نہ بنائیں، یہ مشن نہیں۔ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو، دنیا کو ٹائم نہ دے، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ جو اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں لوگ درویشی کے راستے پہ، ان کے لیے تو موت ہے، یاد رکھیں۔ جتنا زیادہ دنیا کی طرف جائیں گے اتنا، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ شراکت کو تو پسند فرماتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے، اور پھر میں نے کہا کہ جس بندے نے، اس نے نماز پڑھتے بھی یہی سوچا ہے کہ میں نے نکل کے پیسے لینے ہیں، کیا اس نے حاصل کیا؟ اپنے آپ کو خوددار رکھیں، کبھی کسی موقع پر، کسی بھی لحاظ اپنے آپ کو دنیا داری کے معاملے سے کمزور ظاہر نہ کریں۔ اور دنیا کا پیار جہاں آ گیا وہ ختم، طریقت ختم۔ اگر آپ کی جد و جہد، اور یاد رکھ لیں آپ روحانی طور پہ مریں گے جس دن توجہ دنیا کی طرف کر لیں، اللہ اللہ کی لذت ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات لکھ لیں، تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لکھ لیں اس کو کسی جگہ، کسی ایسی جگہ نقش کر لیں جہاں سے کبھی مٹے نہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ ہوتی ہے، پیسے اس کے آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو تھک جائے گا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، تھکا کے ماریں گے تجھے پیسے، اور تو اپنا چہرہ پھیر پیسوں کی جانب تیرے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے، پیچھے پیچھے دوڑیں گے، بھاگتے بھی رہیں گے تیرے پیچھے، بھاگتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ضرورت نہیں۔ دنیا کا مزاج ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے آگے بھاگتی ہے، اور جو منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے لگ۔ درویشی اختیار کرنے کا ارادہ تو کریں، ہم پروگرام ہی نہیں بناتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، ارادہ تو کریں۔ اور بھائی جس دن ارادہ ہو جاتا ہے اسی دن اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے۔
जिस दिन इरादा होता है उसी दिन अल्लाह कहता है चल खुल गया, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अब तुझे वहां से देना जहां से तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। इसलिए मेरे भाई तवज्जो अल्लाह की तरफ, खबरदार ये दुनियादारी जितनी इसकी ज़रूरत है इसको उतना करो। मेरे नबी पाक ने ज़ुहद इख्तियार फरमाए। ज़ुहद, दुनियादारी पैसे बड़े अच्छे होते तो सबसे ज़्यादा मेरे मुस्तफ़ा की तजोरी में होते, सबसे ज़्यादा। अगर आप तवज्जो दुनियादारी की तरफ करेंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। तवज्जो रब रसूल की तरफ रखें, बड़ी जल्दी बेहतरी हो। महमूद गज़नवी ने ना हीरे बखेर दिए, ख़जानों के मुंह खोल दिए। कहने लगा जो जिस पे हाथ रखेगा शायद उसी की हो जाएगी। खोल गए दरवाजे, जो लोग दौड़े, पता था बादशाह के पास क्या क्या है, यूं समझ ले किसी ने पजारों पे हाथ रख दिया। किसी ने जाके तो वो जो आप बंधे हुए थे बड़े बड़े जानवर अस्तबल में, उसने कहा हवेली घोड़ों समेत मेरी। किसी ने किसी शय पे, किसी पे किसी शय, दौड़ने लगे, जिस पे जो हाथ रखे उसी की। अय्याज बड़ा सियाना था, पीछे से उठा, धीमा धीमा आके तो महमूद गजनवी के कंधे पे हाथ रख दिया। उसने कहा तुझे कोई शय नहीं चाहिए? कहा बादशाह तू वादे पे कायम रह, तूने कहा था जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का हो जाएगा, तो मुझे जो शय चाहिए थी मैंने हाथ रख दिया है, अब तू बता वादे पे कायम है कि नहीं? तो महमूद ने उठ के सीने से लगाया, माथा चूमा, कहा अय्याज बात खत्म हो गई। दुनिया दुनियादारों की, माल मालदारों का, हर शय जिसने जो मांगी उसकी, पर अय्याज महमूद तेरा ही रहेगा, महमूद तेरा ही रहेगा, महमूद तेरा ही रहेगा। न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अय्याज में, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ। का ये तेरा ही रहेगा। ओ भाई, अय्याज हमेशा फ़ायदे में रहा, हमेशा। उसके लब हिलते थे तो महमूद हर शय निछावर कर देता था। क्यों एक पजारों के पीछे भागते हो? वो चाबी क्यों नहीं लेते जिससे सारे खजाने खुल जाते हैं? वो चाबी क्यों नहीं लेते जिससे सारे खजाने खुल जाते हैं? वो चाबी हासिल करो, बस जिसका महमूद हो गया वो बच गया, और जो पजारों के पीछे उलझ गया वो बस ख़त्म हो गया मामला। इसलिए तवज्जो उधर रखो जहाँ से हर शय मिलनी है।